فقہ کے درس میں آج کا مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کا طہارت میں استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، طہارت حاصل کرنا ہو، تو کیا سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کر سکتے ہیں پانی کے لیے، پانی رکھنے کے لیے؟ سونے یا چاندی کے برتن میں پانی ہو اور اس پانی سے ہم طہارت حاصل کریں، وضو کریں مثال کے طور پر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارا جو درس چل رہا ہے کس میں؟ طہارت کے بیان میں، اور طہارت پانی سے حاصل کیا جاتا ہے، اور پانی برتن میں رکھا جاتا ہے یا نل میں پانی آتا ہے، تو نل مثال کے طور پر سونے چاندی کا ہو تو کیا استعمال کر سکتے ہیں، یا برتن سونے چاندی کا ہو تو کیا اس کا استعمال طہارت میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس سلسلے میں جمہور کا جو قول ہے، چاروں جو مذاہب ہیں فقہی مذاہب اہل سنت کے، ان کا جو قول ہے، ان کی جو رائے ہے، یعنی چاہے وہ حناف ہوں یا مالکیاں ہوں یا شوافع ہوں یا حنابلہ، چاروں کے یہاں یہ بات ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کرنا طہارت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حرام ہے اور جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی طہارت حاصل کر لیتا ہے اس طریقے سے تو اس کی طہارت صحیح ہے، اس کی طہارت صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی ہو تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے وضو کر لیا تو اس کا وضو صحیح ہوگا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یعنی اس نے جو استعمال کیا طہارت کے لیے سونے چاندی کے برتن کا، تو اس پر اس کو گناہ ہوگا، اس پر گناہ ہوگا، لیکن اس نے جو کر لیا وضو، تو کیا وضو وہ صحیح ہوگا؟ کیا اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس کا وضو صحیح ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دلیل کیا ہے کہ سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا حرام ہے؟ مشہور حدیث ہے، لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج، مت پہنو حریر اور نہ دیباج۔ حریر اور دیباج یہ ریشم کے کپڑے ہیں، ریشم کے کپڑے مت پہنو، مردوں کو حکم ہے، یہ عورتوں کے لیے جائز ہے ریشم کے کپڑے۔ ولا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافها، اور مت پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، اور مت کھاؤ برتنوں میں، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ کھاؤ۔ فإنها لهم فی الدنیا، اس لیے کہ یہ ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے دنیا میں ہے، ولنا فی الآخرہ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ ایسے ہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ کس چیز میں؟ کھانے اور پینے میں، کھانے اور پینے میں سونے چاندی کا برتن استعمال کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے متفق علیہ ہے کہ ان الذی یأکل او یشرب فی اناء من ذهب او فضة فانما یجرجر فی بطنه نارا من جہنم، کہ جو شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے سونے یا چاندی کے برتن میں، تو وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے۔ سونے چاندی کا استعمال کرنا کھانے یا پینے میں حرام ہے اور گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس پہ جہنم کی آگ کی وعید آئی ہے۔ تیسری حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا ہمیں حکم دیا اور 7 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ امرنا، ہمیں حکم دیا، بعیادت المریض، نمبر 1 مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی تیمارداری کرنا، واتباع الجنائز، نمبر 2 جنازے کے پیچھے جانا، یعنی جنازہ کی نماز ادا کرنا اور تدفین میں شامل ہونا، وتشمیت العاطس، نمبر 3 تشمیت العاطس کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو چھینک آئے کسی مسلمان کو اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، تو یرحمک اللہ کہنا چھینکنے والے کے جواب میں الحمدللہ کہنے پہ اس کو کہتے ہیں تشمیت العاطس، تو اس کا بھی حکم دیا۔ نمبر 4 واجابت الداعی، دعوت قبول کرنا، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، ولیمہ کی دعوت دیا، عقیقہ کی دعوت دیا، یا کوئی بھی مسلمان دعوت دے جائز دعوت، تو اس دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 4 وافشاء السلام، اور سلام پھیلانا، اس کا بھی حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام پھیلانا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 6 ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، اور مظلوم کی مدد کرنا، نمبر 6۔ اور نمبر 7 وابرار المقسم، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پوری کرنا، قسم کھانے والے کی قسم کو پوری کرنا۔ کیا مطلب؟ کسی نے قسم کھا کر آپ کو کہا کہ آپ مجھے ہاسپٹل پہنچا دو، یا آپ میرا یہ کام کر دو، ٹھیک ہے، یا آپ فلاں جگہ جاؤ، تو کسی نے قسم کھا کر آپ کو یہ کہا، وہ مسلمان ہے، تو آپ کو اس کی قسم پوری کرنی چاہیے۔
اس کی قسم آپ کو پوری کرنی چاہیے. اس نے کہا یہ کرو تو آپ کو کرنا چاہیے, وہاں جاؤ تو وہاں جانا چاہیے. آپ ایسا کریں گے تو اس کی قسم کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی, اور اسے کفارہ نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب وہی ابراء المقسم. تو قسم پوری کرنا کسی کی یہ بھی نیکی کا کام ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کام جو ہے نا جائز نیک کام ہو یا جائز کام کم سے کم. تو ان 7 چیزوں کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَنَهَانَا, اور منع فرمایا کن چیزوں سے؟ 7 چیزوں سے. اس میں کیا؟ ان خواتیم الذهب وآنیۃ الفضہ. وَنَهَانَا ان خواتیم, اور منع فرمایا سونے کی انگوٹھیوں سے. ان خواتیم الذهب, سونے کی انگوٹھیوں سے. یہ خاص ہے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے. نمبر 2 وآنیۃ الفضہ. وآنیۃ الفضہ, اور چاندی کے برتنوں سے, اور چاندی کے برتنوں سے منع فرمایا. وعن المیاثر والقصی وعن لبس الحریر والدیباج والاستبرق. اور یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ سب ریشم سے تعلق رکھتا ہے. ریشم کے مختلف کپڑے ہیں, خالص ریشم کے کپڑے یا ملے ہوئے ریشم کے کپڑے یا موٹا کپڑا ریشم کا یا باریک کپڑا یا عمدہ کپڑا یا غیر عمدہ کپڑا, سب اس میں شامل ہیں. تو یہ 7 چیزیں ہیں جس سے منع فرمایا. سونے کی انگوٹھی, چاندی کا برتن, اور ریشم کے یہ 5 قسم کے کپڑے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ چاندی کا برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے, اور چاندی کے ساتھ ساتھ سونے کا بھی وہی حکم ہے. سونے چاندی کا برتن خالص سونے چاندی کا ہو یا خالص نہ ہو, ملاوٹ ہو, دونوں کا حکم ایک ہے, جائز نہیں ہے. اسی طرح سے وہ برتن جس پہ سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو, تلا بولتے ہیں, تلائی کرنا, تو اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیثیں ہیں, یہ دلیلیں ہیں اس بات پر کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کھانے پینے کا ذکر آیا ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے سرما دانی بنانا سونے اور چاندی کا اور اس کو استعمال کرنا سرما لگانے کے لیے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے تیل وغیرہ رکھنے کے لیے سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ جب کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے تو دوسرے اس طرح کے استعمال سے بھی منع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ مقصد اصل علت کیا ہے؟ کافروں کی مشابہت سے بچنا. کافر لوگ ان چیزوں کا استعمال دنیا میں کرتے ہیں, تمہیں آخرت میں ملے گی یہ چیزیں, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو کافروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ دوسرا استعمال بھی جائز نہیں ہے, یہ اہل علم کہتے ہیں. اسی طرح سے کوئی جو ہے نا سونے اور چاندی کے برتنوں کو مطلب اپنے گھر میں یوں ہی رکھتا ہے, استعمال تو نہیں کرتا ہے لیکن یوں ہی رکھتا ہے, زیب و زینت کے لیے, شو کے لیے. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے, استعمال نہیں کرتا لیکن ایسے ہی رکھتا ہے سونے چاندی کے برتنوں کو. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بھی منع ہے, یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ جو ہے نا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس کے استعمال کا. اس کے استعمال کا کیا ہے؟ ذریعہ بن سکتا ہے. اور یہ کہ شریعت کا حکم ہے کہ جن چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے تو ان چیزوں کو بنانا بھی جائز نہیں ہے. جیسے کہ میوزک کے آلات ہیں, میوزک کے انسٹرومنٹیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں, موسیقی کے آلات استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے, لہٰذا ان کو بنانا بھی اور ان کو رکھنا بھی گھروں میں جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو بھی شوقیہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے, اور انہیں رکھنا اگرچہ اس کا استعمال کرے نہ کرے یہ بھی جائز نہیں ہے. اب مسئلہ آتا ہے کہ پھر طہارت کیسے جائز ہو جائے گی اس سے؟ تو کہتے ہیں طہارت بھی جائز نہیں ہے. طہارت کے لیے بھی استعمال کرے گا تو گناہ ہوگا, لیکن طہارت صحیح ہو جائے گی. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, ایک قول ہے اہل علم کا کہ صرف کھانے پینے کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر تو صرف کھانا پینا منع ہے, طہارت کر سکتے ہیں. ایک قول ہے اہل علم کا, لیکن جو جمہور اہل علم ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں, طہارت میں بھی ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے, گناہ ہوگا. لیکن اگر کسی نے طہارت لے لی اس طریقے سے تو اس کی طہارت صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پانی پاک ہے اور حلال ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو برتن ہیں یہ وضو یا غسل کے ارکان یا شروط میں سے نہیں ہے, یہ ایک خارجی چیز ہے, ایکسٹرا چیز ہے. یہ اصل کیا ہے؟ پانی. تو کہتے ہیں کہ جائز ہے, مطلب طہارت صحیح ہو جائے گی لیکن اس کا استعمال بہرحال نہیں کرنا چاہیے. لیکن کسی نے استعمال کر لیا تو اسے دوبارہ وضو کرنے کو نہیں کہا جائے گا. ایک مسئلہ اور ہے کہ برتن, عام برتن ہے, سونے چاندی کے علاوہ دوسرا برتن ہے, وہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے سونا یا چاندی کا استعمال کرنا جائز ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کوئی برتن اگر ٹوٹ جائے, سونے چاندی کا برتن نہیں دوسرا برتن, تو اس کو جوڑنے کے لیے سونے چاندی کا استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کوئی برتن ہے جو سونے یا چاندی سے
جوڑ دیا گیا ہے، جڑا ہوا ہے، تو کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تفصیل ہے، کہتے ہیں کہ اگر چاندی کا استعمال ہوا ہے برتن کو جوڑنے میں، یعنی بہت تھوڑا استعمال ہوتا ہے، چاندی کا استعمال ہوا اور تھوڑا استعمال ہوا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر سونے کا استعمال ہوا ہے برتن کو جوڑنے کے لیے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. کیوں یہ فرق کرتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث آئی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کسر قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ ٹوٹ گیا، رسول اللہ وسلم کا پیالہ تھا، کٹورا تھا، وہ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا. فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ چاندی کے ایک سلسلہ سے، چین سے جوڑ دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ یہ کٹورا، یہ پیالہ بعد میں بھی تھا، میں نے دیکھا اور اس میں سے پیا بھی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر تھوڑی بہت چاندی سے کوئی برتن جوڑ دیا گیا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اصل وہ برتن کسی اور چیز کا ہے، تھوڑی سی چاندی کا استعمال صرف جوڑنے کے لیے ہوا ہے، اس لیے کہ برتن جوڑنے میں اس کا استعمال بہتر ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. لیکن اگر سونے کا استعمال ہے اس کو جوڑنے میں تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں، اس لیے کہ حدیث صرف چاندی کے بارے میں. آخری مسئلہ آج کے درس کا کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جو دوسری قیمتی چیزیں ہیں، ان قیمتی چیزوں سے بنے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سونے چاندی سے بھی قیمتی دھات ہیں، چیزیں ہیں، جیسے ہیرے جواہرات اور کیا پلاٹینا، کیا بولتے ہیں؟ ڈائمنڈ. ہاں، تو اس طرح کی چیزیں جو سونے چاندی سے بھی قیمتی اور مہنگی ہیں، تو ان چیزوں کے برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کھانا پینا، طہارت، تمام چیزوں میں استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ منع صرف سونے اور چاندی کے سلسلے میں آیا ہے، دیگر چیزوں کے بارے میں منع نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ سونے چاندی کے علاوہ دوسری قیمتی چیزیں اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی. تو جائز ہے. اور چاروں جو فقہی مذاہب ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، سب کا اتفاق ہے کہ جائز ہے. سونے چاندی کے علاوہ جو دوسری قیمتی چیزیں ہیں ان کے برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس پر اجماع بھی بعض اہل علم نے نقل کیا ہے. دلیل سورہ اعراف کی آیت ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. آپ کہہ دو کہ کون ہے جو حرام کہتا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ روزیوں کو. کون ہے جو حرام کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حرام کہے. ٹھیک ہے، تو سونے چاندی کے علاوہ جو دوسرے چیزوں کے قیمتی برتن ہیں ان کو جب اللہ نے حرام نہیں کہا، رسول نے حرام نہیں کہا، تو پھر کون ہو سکتا ہے حرام کہنے والا؟ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. زمین میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا. تو یہ جو قیمتی چیزیں ہیں یہ بھی زمین سے نکلتی، اور اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا، نعمت کے طور پر ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تو صرف سونے اور چاندی کے برتنوں کا ذکر کیا اور دوسرے برتنوں کا ذکر نہیں کیا مناہی میں. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سونے چاندی کے علاوہ جو دوسرے تمام برتن ہیں ان کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، وہ چاہے سونے چاندی کے برتنوں سے کم قیمتی ہو یا زیادہ قیمتی ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو گویا کہ سونے اور چاندی سے بنی جیسے گاڑی ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہیرے جواہرات اور جو دیگر قیمتی دھات ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، ختم ہو گیا. ہیرے جواہرات کی چاندی انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں. بیٹری میں کون سی بیٹری؟